صلی تعالی ابراہیم وعلی آل اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اگر کسی ضدی شخص کو سمجھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتے ہیں، ایک نصیحت اس کو بار بار جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک جو خاص چیز ہے، وہ خاص چیز یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ بار بار ریپیٹ کی گئی ہے اور 4 دفعہ وہ دہرائی گئی ہے۔ اور وہ کیا دہرائی گئی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ بار بار ان کفار کو، ان مشرکین کو، اور آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں میں کہ یہ قرآن جو ہے وہ آسان نازل کیا گیا ہے۔ لینے والا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی ایک خاصیت ہے جو کل میں بتانا بھول گیا کہ اس میں یہ آیت کریمہ 4 دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، کہ بار بار کہا گیا کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کر دیا، تو کوئی ہے اس میں نصیحت لینے والا؟ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کے اوپر معجزہ بھی دکھا دیا ان کو۔ انہوں نے کہا معجزہ دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس کو کیا، اس کے بدلے میں ان کا رسپانس کیا تھا؟ رسپانس یہی تھا یہ تو جادو کر دیا، اور اس طرح کے جادو تو پہلے ہوتے آئے ہیں اور ابھی بھی یہ جادو جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس جادو کو بھی وہ نہیں مان رہا ہے، جھٹلا بھی رہے ہیں، تو پھر ان کو ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک نہیں پھر مثالیں دی جا رہی ہیں پچھلے انبیاء کرام کی، کہ جنہوں نے جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے رسولوں کا استہزاء اڑایا، جنہوں نے رسولوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد سے بھی گریز نہیں کیا، جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسولوں کو جو ہے وہ شہید کرنے کی سازشیں کی، کچھ نبی تو شہید ہوئے بھی، اور پھر کسی کو دیسن کالا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی استہزاء اڑایا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ مثالیں دی جا رہی ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے، تم معجزے دیکھ کے بھی نہیں مان رہے، کذبت، جٹلا چکے قبلہم، قبل ان کے پہلے قوم نوح کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں۔ یہ تم کو انوکھا کام نہیں کر رہے۔ یہ قوم نوح وہ قوم تھی کہ پہلی دفعہ بت پرستی جو ہے وہ قوم نوح میں ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ بت جو ہے وہ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یعوس، یسر، اور یہ 5 لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب دنیا سے وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی ایسے کرو کہ شبیہیں بنا کے رکھ لو تاکہ یہ ہمیں یاد رہیں۔ ان کی تصویریں بنا لی۔ ان کی تصویروں کے بعد اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا نہیں تصویریں تو مٹ جاتی ہیں، ان کے مجسمے بنا کے رکھتے ہیں۔ چوتھی، پانچویں، اس کے بعد اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا اگر ایسے نہ کریں، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے تو یہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان سے مانگیں گے یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ بت پرستی کا آغاز تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے تھے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا، نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پس انہوں نے جھٹلایا نوح کو، فکذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے عبدنا، ہمارے بندے کو۔ نوح کو ہم نے رسول مبعوث کیا تھا، نوح کو ہم نے بھیجا تھا، جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے، جیسے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، ایسے ہی وہ بھی میرا ہی بندہ تھا۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے اس کو مجنون، وازدجر، یہ لفظ جو ہے نا بیسیکلی استجارن سے ہے۔ یہ تے کو جو ہے وہ دال کے ساتھ بدلا گیا ہے، اور پھر دال کے ساتھ ادغام کیا گیا تو ازدجر بن گیا، جس کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، ڈپٹنا، ڈانٹ ڈپٹ۔ اور وہ کیا کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو؟ باز آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح کی زبان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو، اور کہتے تھے اس کو مجنون، دیوانہ، اور ڈانٹتے تھے اس کو، اور ڈانٹتے تھے۔ فدا، اب دیکھیے کوئی یہ بات 2، 4، 6 ماہ، سال، 2 سال، 100، 150 سال، 200 سال کی نہیں ہے، 950 سال آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ 950 سال، یہ کہنے کی بات ہے، 950 سال۔ ٹوٹل بندے کتنے آپ کے ساتھ تھے؟ 80، 82۔
آپ خود ایوریج لگا لیجئے، 100 سال میں کتنے بندے؟ 8، 7 یا 8۔ اب اس پر ایئر کتنے بن گئے؟ اور اس میں سے بھی میجورٹی کیا تھی؟ اپنی اولاد تھی، سام حام یافت، یہ تینوں تو بیٹے ہی تھے آپ کے، اور باقی ان کی جو ہے وہ آگے سے اولادیں تھیں۔ فدا، تنگ آ گئے، تھک گئے۔ فدا، پھر پکارا، ربہ، اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا کی، انی، بے شک میں، مغلوبن، میں مغلوب ہو گیا۔ فانتصر، لفظ ہے انتصار، ان سے، فانتصر، انتصار جس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ کرنا بھی، مدافعت کرنا بھی، اور اس کا معنی انتقام لینا بھی ہوتا ہے۔ پس تو انتقام لے ان سے، پس تو بدلہ لے ان سے۔ فدا ربہ، پس پکارا اپنے رب کو، انی مغلوبن فانتصر، میں ہار گیا، میں مغلوب ہو گیا، پس تو میرا بدلہ لے ان سے۔ اور پھر اگر ہم سورہ نوح میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کی تھی، وہ دعا جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور کہا نوح نے ربی، اپنے رب سے، لا تذر علی الارض من الکفار کافرین دیارا، اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی اس زمین پہ نہ چھوڑ، کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ انا کا انتظرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور نہیں وہ جنیں گے، نہیں وہ جنم دیں گے، الا فاجرا کفارا، ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے اسی طرح کافر فاجر ہی ہوں گی۔ ان کو کسی کو نہ چھوڑ، ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل مسلسل آتی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کا نبی کا جو ہے وہ استہزاء اڑا رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں، جھٹلا رہی ہیں۔ تو یہ ان کو کسی نہ چھوڑ، اگر تو نے کسی کو چھوڑا تیرے یہ بندوں کو گمراہ بھی کریں گے، اور یہ جو بچے جنیں گے وہ بچے بھی جو ہے وہ فاجر اور کافر ہی ہوں گے۔ اللہ ان سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، اللہ ان سے بدلہ لے لے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا لیا؟ ففتحنا، پے تے ہے، مانا کیا ہوتا ہے اس کا؟ کھول دینا۔ ہم نہیں کہتے افتح ابواب رحمتی کا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کھول دے دروازے ہمارے لیے۔ ففتحنا، پس کھول دیے ہم نے، ابواب السماء، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، پھر ہم نے پس آسمان کے دروازے کھول دیے، بیمائن، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، آگے کیا ہے؟ ماں کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو، منہمر، منہمر ان ہمارن سے، جس کا معنی ہوتا ہے موسلادھار، لگاتار۔ پھر ہم نے آسمان کے پانی، موسلادھار پانی کے جو ہے وہ دروازے کھول دیے، اور کتنا عرصہ؟ 40 دن، 40 دن آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھلے رہیں، اور اوپر سے پانی جو ہے وہ برستا رہا۔ فجرنا، ایک کام وہ ہوا، فجرنا، فجرنا، اور جاری کیا ہم نے، الارض، زمین سے، ایونا، ایونا لفظ کس سے ہے؟ ایون سے، جس کا معنی ہوتا ہے چشمہ، یہ اس کی جمع ہے ایونا، اور جاری کیے ہم نے چشمے زمین سے، چشمے زمین سے، فالتقا، التقا، مل جانا، کٹھے ہو جانا، پس مل گیا، الما، پانی، زمین سے نکلا ہوا پانی، آسمان سے برستا ہوا پانی، الا امرن، اس کام تک، قد، بلا شبہ، قدر، جس کا ہم نے قدر کی اندازہ لگایا، جتنا ہم نے مقرر کیا تھا۔ یہ لفظ تقدیر ان سے ہے کہ جتنا ہم نے اس کا حکم دیا تھا، جتنا اندازہ مقرر کیا تھا، جتنی بات کہی تھی، اس کام تک پانی جو ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو گیا۔ آسمان سے بھی برستا رہا، نیچے سے بھی چشمے، حتیٰ کہ تنور تھا کوئی، اس تنور سے میں بھی پانی جو ہے بولنا شروع ہو گیا۔ واللہ عالم، کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے سارا پانی سے بھر گیا، اتنا پانی تھا، جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا، جتنا اللہ نے حکم دیا تھا پانی کو، اتنا پانی آسمان سے اور زمین سے، یہ پانی جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ 40 دن تک اوپر سے بھی برستا رہا، نیچے سے بھی زمین پانی اگلتی رہی۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور حملہ، سوار کر لیا، نہ ہم نے، ہو، اس کو، حملہ، سوار کر لینا، اور سوار کر دیا ہم نے اس کو، علی ذات، علی کا معنی پر، ذات والی، الوا، الوا لفظ کس سے ہے؟ لو، لو کس کو کہتے ہیں؟ تختی، تختہ، الوا اس کی جمع ہے، تختوں والی، ودسر، اور میخوں والی، اور اس کو ہم نے میخوں اور تختوں سے بنی ہوئی چیز کشتی میں جو ہے وہ
سوار کر لیا ہم نے اس کو، تجری وہ چلتی تھی، بیاعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب یہ ہے کہ ہماری ہی حفاظت میں اب اتنا پانی اور ایک کشتی، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ ادھر ادھر چلتی پھرتی رہی اور گزن تک نہیں پہنچی ایک کسی کو بھی جو ایمان والے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دزان یہ علیحدہ فکرہ ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ بدلہ ہے لمن لیے اس کے کانا کفر، جس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ اب یہ خود دیکھ لیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلایا، یہ کفار، یہ مشرکین جھٹلا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں یہ بدلہ ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ پیغام میرے آپ کے لیے آج بھی ہے، اگر ہم اللہ کے پیغامات کو جو ہے وہ جھٹلائیں گے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے، کفر کرنا کیا ہوتا ہے، کفر کرنا نہ ماننا ہی ہے۔ ہم پڑھ لیا کلمہ ہم نے، لیکن اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول نے جو کہا کرنے کو وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم مانتے کس کی ہیں؟ اپنی دل کی مانتے، اپنی خواہش کی مانتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بلا شبہ ترک کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ نہ متکلم ہم کے لیے ہا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ہا کی ضمیر دو طرف اشارے کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کشتی کو چھوڑ دیا ہم نے، یہ کوہ ارارت کے اوپر ترکی میں غالباً کہا جاتا ہے، اور یہ جودی پہاڑ کے اوپر بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پچھلی صدی کی آخر میں جو ہے 19ویں صدی کے آخر میں جس طرح فرعون کی لاش کو جو ہے وہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس کی لاش کو عبرت کے طور پہ چھوڑ دیں گے، تو ایک جب انہوں نے جو ہے وہ اس کو نکالا زمین سے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو احرام مصر، ایک جو ہے وہ اس کو نکالا، اس میں سے ایک لاش ملی۔ وہ لاش کیا تھی؟ جس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ایک نمک کی لیئر تھی، اور جس کی ناک جو ہے وہ کسی سمندری جانور نے کاٹی ہوئی تھی۔ وہ ڈھونڈنے لگ پڑے کہ ایسا کون سا فرعون تھا جو سمندر میں جو پانی میں ڈوب کے مرا تھا۔ وہ ریسرچ کرتے رہے تو کسی مسلمان نے ان کو بتایا جا کے فلاں سورت کی فلاں آیت پڑھ لو، تمہیں مل جائے گا کون سا تھا۔ تو وہ جس طرح وہ مل گئی، اسی طرح کہ یہ کشتی بھی کسی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں واللہ عالم کہ کوہ ارارت کے اوپر، جس کی اونچائی جو ہے وہ 16,000 سے سم تھنگ سے زیادہ ہے، کہ اس سے اتنے میٹر سے زیادہ ہے، کہ اس کے اوپر کوئی نشان دیکھے ہیں کشتی کے، واللہ عالم۔ لیکن آج نہیں تو کل وہ نظر آ جائے گی اور اللہ کی نشانی سامنے ہوگی۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے اس واقعے میں نشانی چھوڑ دی، کیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ چلے گا، اس کا جو ہے وہ ہم حال یہ کریں گے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بلا شبہ چھوڑ دی ہم نے اس میں آیات، آیات کہتے ہیں نشانی کو، فہل تو ہے کوئی، من مدکر، مدکر ہے کوئی اس میں سے نصیحت لینے والا۔ یہ استکار ان سے، جس کا معنی ادکار ان سے جو ہے یہ لفظ بنتا ہے۔ دکر ذکر ہوتا ہے نا نصیحت کرنے والا، زال کو جو ہے وہ دال میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے اور دونوں کو آپس میں مکسچر کر دیا گیا، مدکر نصیحت لینے والا۔ تو ہے کوئی اس واقعے سے نصیحت پکڑنے والا کہ اللہ کی نام مانی تو یہ انجام ہو جائے گا؟ فکیفا، پس کیسا ہوا، فکیفا کیسا، کانا ہوا، عذابی، یہ عذابی کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ زیر یہ ہے عذابی، یہ مفعول میں کے لیے جو ہے وہ آواز دیتی ہے، سوری میں متکلم میں کے لیے، عذابی، وکانا عذابی، اور کیسا ہوا میرا عذاب، ونذر، اور ڈرانا۔ پھر کیسا تھا، کیسا لگا میرا عذاب اور میرا ڈرانا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ انکار کیا۔ وَلَقَدْ یسرنا، اور بلا شبہ تحقیق، یسرنا آسان کر دیا ہم نے، کس کو؟ یسرنا القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل تو ہے کوئی، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے اس میں؟ جب اللہ سبحانہ، یہ 4 دفعہ آیت جو ہے وہ دہرائی گئی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے؟ یسرنا، ہم نے آسان کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں نمبر 1 تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ پڑھے گا نہیں، اگر پڑھے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
یہ ایک آواز ہوتی ہے کہ جی وہ گمراہ ہو جائے گا. اگر پڑھنا ہے تو وہ 21 یا 14 علوم کے ساتھ پڑھے، چاہے ساری عمر اس میں گزر جائے. چلیں وہ تو ان کے پارٹ کے اوپر ہے جو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا ٹائم لگایا اس کے اوپر، ہم نے اس کے مفاہیم کو، مفہوم کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. ہم نے کمپیوٹر سائنسز پڑھ لی، باٹنی، زوالوجی، اناٹمی، کیا کیا کچھ ہم نے نہیں پڑھ لیا. ہم نے انگریزوں کی زبانیں تک سیکھ لی. ہم نے ٹائم نہیں لگایا تو اس کے اوپر نہیں لگایا. کیا ہمارے پاس کوئی عذر ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکے کہ ہم نے قرآن صرف جو ہے وہ بس 6 دفعہ پڑھا ہی تھا، ہم نے سمجھا نہیں تھا قرآن کیا کہہ رہا تھا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا. دیکھیے 98% حروف، 98% حروف، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اردو زبان میں عام مشتمل ہیں. 98% حروف وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں ہم روز بولتے ہیں. 1.5% وہ ہیں جو بار بار آتے ہیں، ایک دفعہ اس کا معنی دیکھ لیا، چل پھر اس کے بعد وہ سارا جو ہے قرآن میں ہمیں یا وہی ہوگا. 0.5% نئے الفاظ آتے ہیں. اب 0.5% کا کیا ہے؟ اتنی مشکل گوروں کی زبان سیکھ لی، ہم دوسرے کنٹریز میں جانتے ہیں، ہم فرینچ سیکھتے ہیں، ہم رشین سیکھتے ہیں، ہم جرمن سیکھتے ہیں، فلاں سیکھتے ہیں. باہر جانے کے لیے تو زبانیں ہم سیکھے، آئلٹس کلیئر کر لیتے ہیں. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن کی زبان نہیں سمجھتے. دیکھیں میں بھی کوئی گرامر کا ماسٹر نہیں ہوں، میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو گرامر سکھا دوں گا، میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں گا قرآن کا، تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں مفہوم تو آ جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کون سا عذر پیش کریں گے اللہ کے سامنے جا کے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا، ہم نے کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ نے تو آسان اتنا کر دیا، قرآن اتنا آسان ہے کہ بچے کی زبان کے اوپر جو قرآن حفظ ہوا ہے. کوئی اور کتاب اتنی ہے کہ کتاب جس کی جو ہے وہ 6666 جو ہے وہ آیتیں ہوں اور وہ 30 پارے ہوں اور اس کو اور مارک، کوما، فل سٹاپ کے ساتھ کسی کو ازبر یاد ہو جائے. یہ اس کی کرامات ہیں، یہ اس کا معجزہ ہے. اور پھر لیکن اس کے اوپر ہم ٹائم کیا دیتے ہیں؟ ہماری تو یہ چاہت ہی نہیں ہے. ہماری چاہت تو دنیا ہے. ہم تو دوسرے ناول میں، رسالوں میں، میڈیا میں، دوسری چیزوں کے اوپر ٹائم لگانا پسند کرتے ہیں. ہم اس قرآن کے اوپر ٹائم کتنا لگاتے ہیں؟ ہم کوشش کریں کچھ نہ کچھ وقت اس کو دیں تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ سمجھ سکیں، اس کو مفہوم اپنے دلوں میں بٹھا سکیں. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب میں نے نماز پڑھنے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے تو نماز میں نے اللہ سے کہنا کیا ہے. ہم تو اس کا ترجمہ بھی نہیں ہمیں پتا ہوتا. تو جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم سیکھیں گے کیا اس سے؟ ہم نصیحت کیا پکڑیں گے؟ تو کیا قرآن صرف دیکھیے ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں لیلۃ القدر میں جو ہے وہ اتنے سالوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ بتانا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا وہ بتانا فرض ہے. وظیفے ہمیں بتا دیے جاتے ہیں، اچھا یہ وظیفہ صبح کر لینا، یہ شام کر لینا. جو میری ہدایت کے لیے میرے لیے کتاب اتری ہے اس کتاب کے بارے میں مجھے کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کتاب بھی تم پڑھو، اس کو سیکھو، کوشش تو کرو. کوئی 2-4 کوئی آدھا گھنٹہ روز اس کے اوپر لگاؤ. اب لگاؤ آدھا گھنٹہ، دیکھو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو بھی شخص اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وقت دیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، اس کا دماغ روشن کر دیتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ اس کی طرف آؤ تو صحیح. اگر ہم نے آنا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں کیسے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر تو ہم ثواب کی کتاب سمجھیں گے، وہی ثواب لیے جا رہے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. اس لیے تو نہیں قرآن اترا تھا. جواز کیا ہوگا ہمارے پاس اللہ کے پاس جا کے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ اللہ نے پوچھنا انگریزوں کو انگریزی پڑھاتے رہے ہو، نہیں پڑھا تو میری کتاب کو نہیں پڑھا تم نے. اور جبکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان اس کو نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب کوئی ہے تو سن لے اور پڑھ لے اس آیت کریمہ کو، اپنے دل میں بٹھا لے، تہیہ کر لے کہ میں نے روز اس کے اوپر چاہے 10 منٹ دینے ہیں، 15 منٹ دینے ہیں، 20 منٹ دینے ہیں. ہم دیں گے تو تبھی ہمیں مفہوم اس کا سمجھ آئے گا، تبھی ہم اس کو سمجھیں گے قرآن میرے لیے کیا کہہ رہا ہے. یہ کھلی یہ روشن مثالیں، یہ آسان کتاب ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کے اوپر ٹائم دیں تو. دوبارہ دیکھیے ایک دفعہ، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، بلا شبہ اور جٹلا چکے ہیں اس سے پہلے نوح کے لوگ، جٹلایا انہوں نے بندے ہمارے کو. وقالوا مجنون، اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور ڈانٹ دیا اس کو، ڈانٹا اس کو. فدعا ربہ، جب وہ تھک گئے، فدعا ربہ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ پکارا اپنے رب کو. انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا، میں ہار گیا، تو ان سے میرا بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء، بس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے. بماء منہمر، لگاتار پانی کے ساتھ.
موسلادھار پانی کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. فجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے ہم نے. فالتقا، پھر اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی دونوں مل گئے. علی امرن، اس ایک کام کے لیے، قد قدر، جو مقرر کیا گیا تھا. جو کام ان کے ذمہ لگایا تھا اس کام کے لیے اوپر سے برسنا شروع ہوا، نیچے سے بھی جو ہے وہ چشمے جاری ہوئے اور یہ اکٹھا ہو گیا اس کام کے لیے جو مقرر کیا گیا تھا. اب رہ گیا ایمان والے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور پھر جو ہے وہ سوار کر دیا ہم نے ان کو تختوں اور میخوں والی کشتی کے اوپر. اب دیکھیے، اگر سفارش کرنی ہوتی یا اگر کسی کی بات ماننی ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا. اس سے نبی سے رسول سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. وہ نبی جس نے 950 سال اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا ہو. اب نہ سگا بیٹا، اگر شفاعت ہوتی تو وہ بچ جاتا. اگر شفاعت منظور ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا بھی کی تھی اپنے باپ کے لیے. لیکن اب جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، من یشفع عنده الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے جو اس کے حکم اذن کے بغیر. اور ہم نے سوار کر لیا اس کو کشتے لوہے تختوں اور میخوں والی کشتی میں. تجری باعیننا، چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری حفاظت میں. جزاء لمن کان کفر، بلا شبہ اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتٍ، اور بلا شبہ اس میں ہم نے لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے چھوڑ دی ہم نے اس میں نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا. ہم نے اس واقعے میں نشانی چھوڑ دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے گا اس کا انجام یہ ہوگا. اس سے کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اگر اس روڈ میں گڑا ہے، اس روڈ میں گاڑی تیز چلاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، اور اگر میں گر جاؤں گا تو پھر میری نصیحت تو نہ پکڑی اس سے روز گزر کے. مجھے تو اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہوگا. مجھے اس سڑک پہ اس راہ پہ چلتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں کھول کے چلنا ہوگا. تو جب مجھے پتا ہے کہ اس اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے کا انجام تباہی ہے تو پھر مجھے رک جانا چاہیے. اسی کو نصیحت کہتے ہیں. تو ہے اس واقعے سے کوئی نصیحت لینے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا جو تھا ان کو؟ کیا ڈرانا تھا؟ کہ زمین میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبو دی، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ والے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ آسان کیا ہے ہم نے اس کو، قرآن کو، للذکر، نصیحت پکڑنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ اب یہ بار بار چیخ کے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے مجھے پکڑ لو، مجھے پکڑ لو، مجھے ساتھی بنا لو. دیکھیے آپ سوچنا شروع کریں گے نا، صرف یہ قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا. سوچنا شروع کریں صرف کہ میں نے اس قرآن کو سیکھنا ہے. سوچنا شروع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ زیادہ برکت ڈال دیتا ہے اس میں کہ انسان پھر اس میں جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ساتھی بننے کی ہمت اور توفیق دے. قرآن ہمارے دلوں میں اتارے، اسی کو ہم لیں، اسی کی راہ پہ چلیں. یہی راستہ بلا شبہ جو ہے وہ جنتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی رضامندی کی طرف لے کے جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا کیجیے ان دنیا سے جانے والے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے. ہمارے ایک کلاس قرآن فیلوئی امجد صاحب، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے حال پہ رحم فرما دے، ان کی منزلیں آسان فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ، سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہ کشمیری بھائیوں کی مدد فرما دے، فلسطین کے اوپر اپنا رحم فرما دے. اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.